اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے بہت ہی اہم مسئلہ لے کر آئے ہیں کہ کیونکہ عید الاضحیٰ کے ایام قریب ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم آپ کے سامنے قربانی کی اہمیت اور اس کے مختصر احکام آپ کے سامنے بیان کریں۔ قربانی کی بہت ہی اہمیت ہے، جیسے کہ روایت میں بھی وارد ہوا ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ میں سے ہے۔ جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے تو قربانی کرنا واجب ہے، لیکن وہ انسان جو اپنے ملک میں اپنے گھر میں قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی سنت مؤکدہ میں سے آتی ہے۔ اگر کوئی شخص استطاعت رکھتا ہو قربانی کرنے میں تو وہ قربانی کرے، اور اگر اس کے پاس جانور میسر ہو تو قربانی کرے۔ اگر جانور میسر نہ ہو یا اس کے پاس یعنی قربانی کرنے پر استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ اپنی اس جانور کی قیمت کے برابر یعنی قربانی نہیں کر سکتا، لیکن جانور کی قیمت کے برابر صدقہ دے دے، وہ بھی جائز ہے۔ عزیزان محترم، قربانی انسان اب جو زندہ ہیں ان کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، اور جو انسان انتقال کر گئے ہیں تو ان کی طرف سے بھی انسان قربانی کر سکتا ہے۔ جیسے خود رسول خدا بھی فرما رہے ہیں کہ ضحیٰ عن نفسہ ہی، اپنی طرف سے قربانی کرو، ضحیٰ من لم یضحیٰ من اہل بیتہ ہی، کہ تم اپنے گھر میں سے جو کوئی قربانی نہ کر سکتا ہو ان کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہو۔ وضحیٰ من لم یضحیٰ من امتہ ہی، یعنی امت محمد میں سے بھی اگر کوئی شخص قربانی کرنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو آپ ان کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ روایت میں بھی وارد ہوا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا بل ینالہ التقوی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا جو تم قربانی کرتے ہو اس قربانی کا گوشت بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے، نہ اس کا خون چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ تم سے چاہتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ تم سے قربانی چاہتا ہے۔ اور کیونکہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو یہ تقوی یعنی قربانی جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کے مغفرت کا سبب بھی بنتی ہے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لو علم الناس ما فی الاضحیہ لاستدانوا وضحوا، کہ اگر انسان یہ جان جاتے کہ اضحیہ یعنی قربانی کی کتنی عظمت ہے تو ضرور بضرور انسان یعنی قربانی کرتے۔ لیغفر لصاحب الاضحیہ عند اول قطرۃ تقطر من دمہا، کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جیسے ہی جو شخص قربانی کر رہا ہے اس کی قربانی یعنی اس جانور کا پہلا قطرہ یعنی خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنی عظمت کی حامل ہے یہ قربانی۔ اور دوسری جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام اسی آیت اور اسی روایت کے مفہوم سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نہ تو خون چاہتا ہے نہ گوشت چاہتا ہے، بلکہ ہم سے اللہ تعالیٰ تقرب الہی چاہتا ہے، اور جو بھی قربانی کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیتی ہے یہ قربانی۔ آگے مولا اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے انسان تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کی لیکن قابیل کی قربانی قبول کیوں نہیں کی؟ اب امام فرماتے ہیں کہ اس میں تھوڑا غور کریں، کیونکہ جو حابیل اور یعنی قابیل دونوں نے قربانی کی تھی، لیکن قربانی صرف حابیل کی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حابیل نے قربانی کی تھی وہ تقوی الہیہ کی وجہ سے کی تھی، اور قابیل نے صرف دکھاوے کے لیے قربانی کی تھی۔ تو عزیزان محترم، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم جو بھی قربانی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تقرب کے لیے کریں، بلکہ یعنی کسی کو دکھانے کے لیے قربانی نہ کریں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔